کام کرنے والی خادمہ آپ کی، آپ اس کو آواز دے رہے ہیں، آپ اس کو آواز دے رہے ہیں اور خود اپنے حجرے میں ہیں. آپ کی بیوی ام سلمہ آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے اور اللہ کے نبی کا سر ام سلمہ کی گود میں ہے. ایسے آپ لیٹے ہوئے ہیں اور ام سلمہ کی گود پر، ان کی ران پر آپ کا سر ہے، اور لیٹے لیٹے آپ نے اپنی لونڈی کو آواز دی. اس نے سن لیا لیکن آئی نہیں. آپ نے دوبارہ آواز دی، اس نے دوسری آواز بھی سنی لیکن آئی نہیں. آپ نے پھر تیسری آواز دی، اس نے تیسری آواز بھی سن لی لیکن آئی نہیں. اللہ کے نبی نے اپنی بیوی سے کہا، ام سلمہ سے، ام سلمہ دیکھو تو ذرا کہاں چلی گئی؟ اتنی زور زور سے میں چیخ رہا ہوں لیکن وہ آ نہیں رہی ہے، کہیں دیکھو کہاں چلی گئی؟ حضرت ام سلمہ نے جیسے ہی دروازہ کھولا، کیا دیکھتی ہے، وہ تو دروازے کے باہر ہی بیٹھی ہوئی ہے اور بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہی ہے. چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا، اس بکری کے بچے کے ساتھ وہ کھیل رہی ہے. ام سلمہ نے کہا، اے کیا تو نے نبی کی آواز نہیں سنی؟ اس نے کہا سنی. پھر کیوں نہیں آئی؟ کچھ نہیں بولی. چل اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، چل گئی. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ام سلمہ نے کہا، غور سے سنیے گا میری بات، ام سلمہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس نے آپ کی بات سنی لیکن پھر بھی نہیں آئی. اللہ کے رسول نے کہا ادھر آؤ، کیا تم نے میری بات سنی؟ میں نے آواز دی، تمہارے کانوں تک آواز گئی؟ اس نے کہا جی میں نے سنا. آپ نے کہا میں نے پھر دوسری آواز دی، کیا اس آواز کو بھی تو نے سنا؟ اس نے کہا جی دوسری آواز بھی سنی. آپ نے کہا میں نے تیسری آواز بھی زور سے دی، کیا میری تیسری آواز بھی تیرے کانوں سے ٹکرائی؟ اس نے کہا جی میں نے آپ کی تیسری آواز بھی سنی. کیا پتا چلا؟ ام سلمہ نے کہا اللہ کے رسول، اس نے آپ کی بات سنی لیکن پھر بھی نہیں آئی. لیکن اللہ کے رسول نے اپنی بیوی کی بات پر یقین نہیں کیا، بلکہ اس لڑکی سے بھی پوچھا، اس لونڈی سے بھی پوچھا. آج اگر کوئی کچھ کہہ دے آپ سے کہ ایسا ہے، فلاں نے ایسا کہا، تو آپ فوراً اس کی بات کا یقین کر لیں گے، اچھا ایسا کہہ رہا تھا. اللہ کے رسول سے ان کی بیوی کہہ رہی ہیں جبکہ وہ صحیح بول رہی ہیں، لیکن آپ نے کہا نہیں اس کو بلاؤ. کیا میری آواز سنی؟ یعنی تحقیق کر رہے ہیں. اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اس معاملے میں. ہماری ماں بہن اور قوم کی بیٹیاں بڑی کچے کان کی ہوتی ہیں، ان کو کوئی کچھ کہہ دے کہ فلاں ایسا، وہ آسمان سر پہ اٹھا لیتی ہیں. اچھا نہیں، بنا تحقیق کے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. تحقیق کر لو پہلے، تحقیق. حضرت ام سلمہ کی بات اللہ کے نبی نے نہیں مانا، اس لونڈی سے پوچھا، اس نے کہا میں نے آپ کی تینوں آواز سنی. اللہ کے نبی نے فرمایا پھر تم کیوں نہیں آئی میرے پاس؟ اس باندی نے، اس لونڈی نے جواب کچھ نہیں دیا، خاموش ہو گئی. اس لیے کہ جواب تھا ہی نہیں. کیا بولتی؟ آواز سن رہی لیکن نہیں آ رہی، سستی نہیں آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسواک کان میں لگی ہوئی تھی اس مسواک کو نکالا. آپ کے مسواک کان میں لگی رہتی تھی، ایسے کان میں لگائی اور آپ کام کر رہے ہیں. اچانک جہاں سے اذان کی آواز آئی، آپ نے فوراً وہ مسواک نکالی اور آپ نے مسواک کرنا شروع کیا اور پھر مسجد میں چلے گئے اور نماز پڑھائی، امامت کی. میرے بھائیوں، مسواک سے آپ کو بڑی محبت تھی. وہ مسواک جو آپ کے کان میں لگی ہوئی تھی، اس مسواک کو کان سے نکالو اور اپنی اس لونڈی کو سزا دینے کے لیے اس مسواک
مسواک کو ایسے اٹھایا جیسے مان لو میرے بھائیو یہ مسواک ہے، یہ کان میں لگی ہوئی ہے، اس مسواک کو نکالا اور آپ نے ایسے کر کے اس لونڈی کے اوپر ایسے اس کی پیٹھ کی طرف مارنا چاہا، ایک مسواک اس کو مارنا چاہا سزا کے طور پر۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں اے اللہ کے رسول اس کو سزا دیجئے، اس کو ماریے، اگر آپ نے اس کو آج چھوڑ دیا تو یہ سر پہ چڑھ جائے گی، اگر آج اس نے آپ کی بات نہیں مانی اور آپ نے چھوڑ دیا، آپ کی آواز سن کر نہیں آئی، اگر آپ نے اس کو نظر انداز کر دیا تو یہ سر پہ چڑھ جائے گی اور پھر یہ کبھی نہیں آئے گی، ایسے منمانی بنا لے گی، عادت بنا لے گی، اس کو سزا دیجیے۔ اللہ کے نبی نے مسواک نکالی اور اس کو مارنا چاہا، وہ مسواک اٹھائی اور مارنا چاہا، آدھی دور تک لے گئے، مسواک آپ کے کاندھے اور اس لونڈی کے کاندھے کے بیچ تک پہنچ گئی، ایسے بس یہ کاندھا ہے اور یہاں تک مسواک پہنچی اور آپ نے اس مسواک کو روک لیا اور اپنے کان میں لگاتے ہوئے اس لونڈی سے کہا جاؤ چل ہٹ، جاؤ جاؤ چلو۔ جب وہ لونڈی جانے لگی تو اللہ کے نبی سے پوچھا ام سلمہ نے اے اللہ کے نبی یہ مسواک جب آپ نے اٹھائی لی تھی تو کیوں نہیں ماری؟ آپ کو یہ مسواک اس کو مارنا چاہیے تھا، جب سزا دے رہے تھے تو آپ نے روک کیوں لی؟ ام سلمہ جب یہ کہہ رہی تھی تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پوچھا اللہ کے نبی میں پوچھ رہی ہوں اور آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا ام سلمہ میں نے وہ مسواک مارنے کے لیے نکالی اور مارنے کا ارادہ بھی کر لیا، میرے ہاتھ میں تیزی تھی اور وہ مسواک اس کو میں طاقت سے مارنے والا تھا، لیکن یکایک میرے دل میں یہ خیال آیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسواک جو تو اس لڑکی کو آپ مار رہے ہیں، یہ مسواک کا مارنا اس کی دی ہوئی تکلیف کہیں اس کی سزا سے بڑھ کر نہ ہو جائے، آپ جو اس کو مار رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی غلطی سے زیادہ اس کی یہ سزا ہو جائے، اتنی بڑی اس کی غلطی نہ ہو اور آپ کی سزا اس کی غلطی سے بڑی ہو جائے۔ لولا القوت لأوجعتک بہذا السواک، یہ ہے بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ، میں نے مارنا چاہا لیکن یہ سوچ کر روک لیا کہ میری سزا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا تو اس مسواک سے میں اسے مارتا، لیکن اس ڈر سے روک لیا کہ میری مار گئی اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے اور یہ لڑکی کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں میرے خلاف مقدمہ دائر نہ کر دے اور اللہ سے انصاف کا مطالبہ نہ کر لے، اس لیے میں نے اس لڑکی کو نہیں مارا کہ میری سزا کہیں اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے۔ ایمانداری کے ساتھ اپنے دلوں میں جھانکو اور ضمیروں کو ٹٹولو اور فیصلہ کرو کہ آپ اپنے سے نیچے کام کرنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہو۔ اگر اس نے ایک گالی دی تو آپ 10 گالی دیتے ہیں، اگر کسی نے آپ کو ایک تھپڑ مارا تو آپ اس کو 4 5 10 تھپڑ مار کے لتیاتے ہیں، کیا آپ کی دی ہوئی سزا اس کی غلطی سے زیادہ نہیں ہو جاتی ہے؟ اگر کسی نے آپ کو ایک بار الٹا سیدھا بول دیا تو آپ اس کی بہن ماں اور پتہ نہیں پورے خاندان تک پہنچ جاتے۔ ہم غور کریں کہ اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے، تقوی سے ہماری زندگی کتنی خالی ہے، ہمارے رہن سہن میں بھی تقوی ہونا چاہیے، کیا یہ تقوی ہے ہماری زندگیوں کے اندر؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں لولا القوت لأوجعتک بہذا السواک، اگر مجھے اللہ کے سامنے جواب کا ڈر نہ ہوتا اور میری دی ہوئی سزا کہیں تیری غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے اس بات کا ڈر نہ ہوتا تو میں اس مسواک سے تجھے مارتا، لیکن نہیں مار رہا ہوں۔ کیا ہے یہ؟ وہی تقوی ہے جس تقوی نے نبی کو روک دیا۔ اچھا، کائنات میں سب سے زیادہ افضل کوئی شخصیت ہے تو وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات کی افضل ترین ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد الرسول اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام
سب سے بلند اور سب سے اونچا ہے تو وہ ہستی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. لیکن ابو بکر صدیق کی حالت کیا ہے ذرا دیکھیے. حضرت ابو بکر صدیق اللہ کے نبی سے پوچھ رہے ہیں, اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی دعا بتاؤ, اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے جس دعا کو پڑھ کر میں اپنے گناہوں کی معافی مانگوں, اپنے گناہوں کی معافی مانگوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو بکر صدیق. ابو بکر صدیق سے بھی گناہ ہو سکتے ہیں؟ اتنا متقی و پرہیزگار آدمی. حدیث میں آتا ہے کہ وہ ان کی توند پیٹ کا جو حصہ تھا وہ تھوڑا باہر نکلا ہوا تھا. توند یعنی تھوڑی باہر نکلی ہوئی تھی موٹاپے کی وجہ سے. وہ لنگی جب اپنے پیٹ پر باندھتے تھے تو سرک کر وہ ٹخنوں سے نیچے آ جایا کرتی تھی, آٹومیٹکلی ٹخنوں سے نیچے آ جاتی تھی. وہ باندھتے تھے اوپر لیکن وہ موٹے ہونے کی وجہ سے نیچے آ جاتی تھی, سر جاتی تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں, قیامت کے دن اللہ اس آدمی پر رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا, اس انسان پر, اس مرد پر, اس مومن پر, اس مسلمان, اس مرد کے اوپر رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا جس کا پائجامہ, جس کی لنگی ٹخنے سے نیچے ہوگی, جس کا پائجامہ, جس کا لنگی جس کی ٹخنے سے نیچے ہوگی. ٹخنا جانتے ہیں نا, یہ جو آپ کی یہ جو حصہ ہے یہ ٹخنا کہلاتا ہے. اس سے نیچے جس کا بھی پینٹ, لنگی, پیجامہ ٹخنے سے نیچے ہوگا اللہ قیامت کے دن اس کے اوپر نظر رحمت نہیں ڈالے گا. ابو بکر صدیق رو رہے ہیں, آنکھوں میں ان کے آنسو ہیں. جب اللہ کے نبی نے خطبہ ختم کیا اور جب نماز ہوئی اور باہر نکلے تو پوچھا ابو بکر تم کیوں رو رہے تھے؟ فرمایا اللہ کے نبی میں کیسے بتاؤں, میں تھوڑا موٹا ہوں اور لنگی جب باندھتا ہوں تو میں جان بوجھ کر نہیں, وہ لنگی میرے موٹاپے کی وجہ سے سرک کر نیچے آ جاتی ہے اور ٹخنے سے نیچے پہنچ جاتی ہے, پھر میں اوپر کر لیتا ہوں, پھر وہ سرک کر نیچے آ جاتی ہے. اللہ کے نبی کیا قیامت کے دن اللہ ان لوگوں پر نظر رحمت نہیں ڈالے گا جن کے پیجامے لنگیاں ٹخنوں سے نیچے ہوں گی؟ مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کہیں مجھ سے بھی اپنی نظر نہ پھیر لے. آپ نے فرمایا یا ابا بکر لست منہم, اے ابو بکر تم ان لوگوں میں نہیں ہو, تم جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتے ہو, تمہارے ساتھ ایک بیماری ہے, پیٹ کی موٹے ہونے کی وجہ سے وہ لنگی سرک جاتی ہے, اس میں تمہاری نیت کو کوئی دخل نہیں ہے, یہ آٹومیٹک ایسا ہو جاتا ہے, اس لیے تم ان لوگوں میں نہیں لکھے جاؤ گے اور تمہارا شمار ان لوگوں میں نہیں ہے. اندازہ لگا رہے ہیں آپ کتنا تقویٰ تھا, پرہیزگاری تھی. یہاں جو کام عورتوں کے تھے, جن کی شلواریں اور جن کے کپڑے ٹخنوں سے نیچے ہونا چاہیے, آج ان کے تو ٹخنوں سے اوپر پہنچ چکے ہیں. اور انسٹاگرام پہ دیکھ لیجئے اور ٹک ٹاک وغیرہ پہ دیکھ لیجئے میرے بھائیوں, کیسی کیسی ویڈیوز آ رہی ہیں, نام تک نہیں لیا جاتا, بیان کرنے کی بھی ہمت نہیں پڑتی ہے. اور مردوں کے کپڑے آپ دیکھ لیجئے, ماشاءاللہ, سڑک پر صفائی کرمیوں کی چھٹی, وہ خود ہی سڑک صاف کرتے ہوئے ان کے پینٹ خود چلے جا رہے ہیں اور ٹخنے سے. یا زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے, امام صاحب مسجد میں نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تب کہہ دیتے ہیں کہ ٹخنے سے ٹخنا ملا لو, قدم سے قدم ملا لو, کاندھے سے کاندھا ملا لو, جن کی لنگی پیجامے ٹخنے سے نیچے ہوں وہ اوپر کر لیں, اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. جو کام 24 گھنٹے کا ہے, جو کام 24 گھنٹے کا ہے, اس کو نماز کے وقت کیا اٹھایا, یہاں سے گرس لیا, یہاں سے سمیٹ لیا, اللہ اکبر, بس ہو گیا. بس یہاں تک آج ہمارے ٹخنے اور پیجامے لنگی اوپر رہنے لگے, ورنہ اور جب نکلے تو پھر نیچے. ابو بکر صدیق کا حال یہ کہ پوچھ رہے اللہ کے نبی مجھ سے
مجھے ایسی دعا بتائیے کہ جس دعا کو پڑھ کر میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اے ابو بکر تم یہ دعا پڑھتے رہا کرو. کون سی دعا بتلا رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق؟ سنیے اللہ کے نبی ان کو ایک دعا بتلا رہے ہیں. اے ابو بکر تم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس دعا کو پڑھتے رہا کرو. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ دعائیں ہم اور آپ تو نماز کے بعد پڑھتے، نماز میں پڑھتے ہیں درود شریف کے بعد. یہ دعا تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہنا چاہیے. اس دعا کا ترجمے پر غور کرو. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اے اللہ میں نے اپنے آپ پر، اپنے نفس پر، اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے. ولا یغفر الذنوب الا انت، اور تیرے علاوہ میرے گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا. فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اے اللہ مجھے اپنے پاس سے بخش دے، اپنے رحم و کرم سے بخش دے، اپنی طرف سے ہمیں بخش دے، اپنی طرف سے ہمیں معاف کر دے. فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، اور میرے اوپر رحم فرما، بے شک یقیناً تو بہت بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ دعا پڑھا کرتے تھے ابو بکر صدیق. یعنی وہ کہتے تھے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، میں نے اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، اور میرے گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. ابو بکر کہہ رہے ہیں میں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے. ہم اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ ابو بکر کہہ رہے ہیں اے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے. یہ ابو بکر دعا پڑھ رہے ہیں. ہمیں اور آپ کو کتنا زیادہ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی چاہیے. یہ تھا تقوی. تقوی جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ اوہ ایک واقعہ دل کرتا ہے آپ کو سنا دوں. میری ماں بہنیں آئی ہیں وہ بھی سن لیں کیونکہ یہ واقعہ عورت سے جڑا ہوا ہے. حضرت عمر فاروق رات میں گشت کر رہے ہیں کہ کون کھایا کون سویا کون نہیں کھایا، کس کے گھر میں چولہا جلا کس کے گھر میں نہیں. حضرت عمر اکثر یہ رات میں پتہ لگاتے تھے مجبور کون ہے، کس کی مجبوری بیچارے کی جو گھر سے باہر نکالنے پر مجبور. رات میں نکلے، گشت کرتے 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 ایک گلی سے گزرے، اور اس گلی میں ایک جھونپڑی تھی. وہاں دو عورتوں کی آواز آ رہی تھی. ایک عمر دراز عورت تھی اور ایک لڑکی تھی. ایک ماں تھی اور ایک بیٹی تھی. گرجدار آواز ماں کی اپنی بیٹی سے کہتی ہے بیٹی اٹھو. بیٹی نے کہا میں تو کب کی اٹھ چکی ہوں ماں، میں نے تو تہجد کی نماز بھی پڑھ لی. ماں نے کہا بیٹی موقع اچھا ہے، جن بکریوں کا دودھ تو نے دوہا ہے اور صبح کے کسٹمر آئیں گے یہ دودھ لے جائیں گے، اچھا موقع ہے کہ اس دودھ میں تم پانی ملا دو. ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دو تاکہ صبح جب کسٹمر دودھ خریدنے کے لیے آئیں تو دودھ تھوڑا بڑھ جائے اور ہمیں زیادہ انکم ہو جائے. ادھر بیٹی نے گرجدار آواز میں کہا ماں امیر المومنین عمر فاروق کی منادی ہو چکی ہے. ان کے قاصد نے اعلان کر دیا ہے کہ امیر المومنین کا حکم ہے کہ جس نے بھی دودھ میں پانی ملایا اور پکڑا گیا اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی. ماں نے پھر کہا بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، اگر یہ سب سوچو گی تو بیٹھی رہ جائے گی، تیری شادی بھی نہیں ہوگی. بیٹی نے کہا نہیں، عمر فاروق کی منادی ہو گئی اور ہم پکڑے گئے تو سخت سزا ملے گی ماں. اس عورت نے ماں نے پھر جواب دیا بیٹی اس وقت نہ عمر دیکھ رہا ہے نہ عمر کا لشکر، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اچھا موقع ہے تم دودھ میں پانی ملا دو. حضرت عمر
झोपड़ी से कान लगाकर दोनों की गुफ्तगू सुन रहे हैं। माँ कहती बेटी ना उमर देख रहा है ना उमर का कोई बंदा, उमर का कोई आदमी, उमर का कोई फर्द, उमर का कोई लश्कर, कोई नहीं देख रहा है। जाओ जल्दी दूध में पानी मिलाओ। और बेटी ने इसका जो जवाब दिया उस जवाब से उमर फारूक भी बहुत खुश हुए। बेटी ने कहा माँ उमर नहीं देख रहा है तो क्या हुआ, माँ उमर को पता नहीं तो क्या हुआ, उमर का रब तो देख रहा है, उमर का अल्लाह तो देख रहा है, उमर के रब को तो पता है ये अच्छा काम नहीं है। माँ मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती, रब से कोई नहीं छिपा। इसको कहते हैं अकीदा रखना कि अल्लाह देख रहा है। एक हमारा अकीदा है, शराब भी पिए अल्लाह देख रहा है, जुआ भी खेले अल्लाह देख रहा है, लॉटरी के टिकट भी खरीदे अल्लाह देख रहा है, एक दूसरे के हक भी मार अल्लाह देख रहा है। ये औरत लड़की क्या कहती है, माँ अरे उमर नहीं देख रहा तो क्या हुआ, उमर का रब तो देख रहा है। हजरत उमर ने अपने साथी से कहा इस मकान नंबर को नोट कर लो। उसने मकान नंबर नोट किया और आगे बढ़ गए हजरत उमर। सुबह हुई तो अपने दरबार खिलाफत में माँ और बेटी दोनों को बुलाया। माँ बेटी दोनों आई। हजरत उमर फारूक ने कहा ए बुढ़िया कितना पानी मिलाया था दूध में रात में, सटपटा गई। कहा अमीरुल मोमिनीन एक बूंद भी नहीं। कहा नहीं कल तुम कह रही थी। कहा अमीरुल मोमिनीन ये सच है कि मैं कह रही थी लेकिन मेरी बेटी ने एक बूंद भी पानी नहीं मिलाया। कहा मुझे मालूम है। तेरी बेटी ने दूध में एक बूंद भी पानी नहीं मिलाया, मैं जानता हूं और इसीलिए मैंने तुझे यहां बुलाया है। तेरी बेटी का रिश्ता कहीं पक्का हुआ? कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन गरीब घराना है, कहां रिश्ता आता है। हजरत उमर फारूक ने कहा तेरी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है। कहा आप मजाक कर रहे हैं अमीरुल मोमिनीन, मेरी बेटी के लिए कोई रिश्ता नहीं। कहा कि उमर अपने बेटे का पैगाम देता है तुझे तेरी बेटी के रिश्ते के लिए। क्या तुझे अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे को मंजूर है? कहा अमीरुल मोमिनीन ये मजाक मत कीजिए। फरमाया आए इस बच्ची की माँ, मुझे तेरी बेटी में एक ही खूबी नजर आई, न मैंने उसका माल देखा है न मैंने हस्बो नसब देखा है, न मैंने खूबसूरती की तरफ नजर डाली है। हमने सिर्फ तेरी लड़की की दीनदारी देखी है, तेरी लड़की का ये हौसला देखा है जो उमर से नहीं उमर के रब से डरती है। और कल तेरी बेटी के ये जुमले मुझे बहुत भागे, माँ उमर नहीं देख रहा तो क्या हुआ, उमर का रब तो देख रहा है। तेरी बेटी के जुमलों ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपने बेटे का रिश्ता तेरी बेटी के साथ करूं। ऐसी दीनदार बहू की जरूरत है मुझे, ऐसी दीनदार लड़की की जरूरत है मुझे अपने बेटे के लिए। मुझे नहीं मतलब कि तू गरीब है, तेरा हस्ब नसब क्या है, तेरी बेटी खूबसूरत है या नहीं, तू कितनी अमीर है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तेरी बेटी की दीनदारी ने मुझे इस बात की तरफ मजबूर किया है कि अल्लाह के रसूल की हदीस पर अमल करते हुए मैं अपने बेटे के लिए ऐसी बेटी देखूं, ऐसी लड़की देखूं जो दीनदार हो। और ये दीनदारी की खूबी तेरी बेटी के अंदर मौजूद है। नौजवानों तुम क्या देख रहे हो और मेरे साथियों तुम क्या देख रहे हो, और ये हाजी नमाजियों तुम अपनी औलाद के लिए कौन सी बेटियों और कौन सी बहुओं को लाना चाह रहे हो। जरा अपने समाज और मुआशरे पर भी तो गौर करो। तकवे का ताल्लुक इस चीज से भी है कि हम अपने बेटे के लिए क्या चीज देखें और कौन सी लड़की देखें। एक शख्स आता है और कहता है अमीरुल मोमिनीन मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता है और बड़ी मेरी नाफरमानी करता है। हजरत उमर ने उसके बेटे को बुलाया, अब कोड़ा निकाला और कहा कि मैंने सुना है कि तू अपने बाप की बड़ी नाफरमानी करता है। उसको खूब डांटा फटकारा। जब बेटे को डांट चुके तो वो लड़का बोला अमीरुल मोमिनीन बस हो गया, जितना समझाना था आपने समझा लिया, अब मैं भी कुछ बोलूं। कहा क्या बोलना चाहते हो? कहा अमीरुल मोमिनीन बाप के इतने इतने हक है जो आपने बता दिए, मैं मानता हूं,
لیکن اولاد کا بھی کوئی حق ہے یا نہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا ہاں، اولاد کا حق یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھا جائے، 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے، اس کا اچھا نام رکھا جائے، اس کی اچھی تربیت کی جائے، اور جب وہ بچہ جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے، تو اچھے گھر میں، دیندار گھرانے میں اس لڑکے کی شادی کرا دے۔ فرمایا امیر المومنین، ان کاموں میں سے میرے باپ نے میرے ساتھ کوئی کام نہیں کیا، کوئی کام نہیں کیا۔ کہا کیوں؟ کیا بات ہے؟ کہا امیر المومنین، جب میں پیدا ہوا تو 7ویں دن عقیقہ بھی نہیں کیا، میرا اچھا نام بھی نہیں رکھا۔ اس نے اپنا نام بتایا جس کا اردو ترجمہ ہوتا ہے کھٹمل، یہ رکھا ہے میرے باپ نے میرا نام۔ فرمایا تربیت کے لیے ماں کو اچھا ہونا چاہیے، یہ ایسی عورت سے شادی کر کے لایا جس نے میری کوئی تربیت نہیں کی، جب اس نے میرا کوئی حق ہی ادا نہیں کیا تو مجھ سے کون سی امید رکھتا ہے کہ میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤں؟ تب حضرت عمر فاروق نے پھر باپ کو ڈانٹا، تم نے اپنی بات تو بتا دی اور اپنے بیٹے کا تم نے حق ہی ادا نہیں کیا ہے، اور پھر امید رکھتے ہو کہ تمہاری اولاد تم سے اچھا سلوک کرے۔ میرے بھائیوں، یہ مکافات عمل کی دنیا ہے، یہاں بڑا عجیب معاملے ہوتے ہیں، اس لیے عورتوں کے معاملے میں بھی ہمیں اور آپ کو بہت محتاط رہنا چاہیے۔ ان کی ہر چیز بری نہیں ہوتی ہے، اس لیے ہر بات پر آپ ان کو انگلی نہ اٹھائیں۔ کچھ عورتیں، اللہ کے نبی نے فرمایا آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی کچھ نہیں، ساری عورتیں آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، فطرتاً عورت ٹیڑھی ہوتی ہے۔ پسلی کو اگر آپ سیدھا کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ پسلی ایسی ہوتی ہے، اب آپ ایسا سیدھا کریں گے تو یہ سیدھا کریں گے تو ٹوٹ جائے گی۔ فرمایا کہ عورت کو تم یہ چاہو کہ وہ بالکل سدھر جائے اور بالکل سیدھی ہو جائے تو ہو نہیں سکتی، ٹوٹ جائے گی، اور ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ طلاق ہو جائے گی۔ اس لیے کچھ چیزیں ان کی برداشت کرنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق کے پاس ایک شخص شکایت لے کے گیا اپنی بیوی کی کہ چلو اپنی بیوی کی شکایت کریں، اور جب وہ دروازے پہ پہنچتا ہے تو ابھی کھٹکھٹاتا نہیں ہے، کیا دیکھتا ہے کہ اندر سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں۔ اس نے کان لگایا تو دیکھتا ہے کہ عمر فاروق کی بیوی عمر فاروق پر خوب برس رہی ہے، تابڑ توڑ، یہ نہیں وہ نہیں، یہ چلا چلا کر بات، اور حضرت عمر گردن جھکائے بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا گردن جھکائے بیٹھے۔ تھوڑی دیر کے بعد عمر فاروق اٹھے، اس نے کہا لو یہ میرا کیا مسئلہ حل کریں گے، خود تو بیمار ہے، خود تو بیمار ہیں، میرا کیا علاج کریں گے؟ میں تو آیا اپنی بیوی کی شکایت لے کر، اور یہاں تو خود ان کی بیوی ان کے اوپر برس رہی ہیں۔ وہ لوٹ کے جانے لگا، جب جانے لگا تو حضرت عمر فاروق نے دیکھا ان کی بیوی چپ ہی نہیں ہو رہی تو اٹھ کے چل دی۔ یہ اچھا یہی ہونا چاہیے، جب بیوی غصے میں ہو تو شوہر کو تھوڑا اپنے یار دوستوں میں ٹائم گھر چھوڑ دینا چاہیے، جلدی سے نکل جاؤ، اور تھوڑی دیر کے بعد 1-2 گھنٹے کے بعد آئیے، تھوڑا سا چھپ جائیے یار، کیا بگڑ جائے گا آپ کا؟ جو جملے تم موبائلوں پر دوسروں کے لیے بولتے ہو، ڈارلنگ وارلنگ، یہ سب اپنی پرسنل پراپرٹی کے لیے استعمال کرو، کون منع کر رہا ہے؟ آپ کی جائیداد ہے، آپ کی پراپرٹی ہے، آپ اس کے ساتھ جملے بولیے، سویٹی کتنا اچھا، رے میٹھی، غصہ ٹھنڈا ہوا، آپ بولیے۔ اللہ کے رسول اپنی بیوی کو کہتے تھے حمیرہ، عائشہ نہیں، حمیرہ، حمیرہ کا مطلب خوبصورت، حمیرہ کا مطلب نخرے والی، تو آپ کہتے تھے حمیرہ، تب وہ جا کے وہ غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ آپ اور نبی کی بیوی، اور غصہ حضرت عائشہ، اللہ کے نبی کے پاس کہیں سے کھجور آ گئے، خود بھوکے تھے، عائشہ بھی بھوکی تھی، اور غصہ حضرت عائشہ، اللہ کے نبی نے ایسے کہا عائشہ لو کھجور کھاؤ، ہٹاؤ یہاں سے، نہیں کھانا ہے مجھے۔ یہ نبی کی بیوی کہہ رہی ہیں،
اور یہ معاملات ہوئے نہیں بلکہ کرائے گئے تاکہ یہ ساری چیزیں امت کے لیے بھی دلیل بن جائیں۔ دیکھو محمد رسول اللہ اپنی بیوی کو کیسے بنا رہے ہیں۔ لو عائشہ کھجور کھاؤ، چہرہ گھما لیا۔ اللہ کے رسول کی شکل کیا ایسی تھی کہ نہ دیکھی جائے، لیکن چہرہ گھما لیا۔ آج کا نوجوان ہوتا اور اپنی بیوی جب چہرہ گھما لیتا ایسے کہتا ہے کھا لے، پیار سے کھلا رہا ہوں، تھپڑ ماروں گا ابھی۔ آج کا اگر آدمی ہوتا تو یہی کرتا ہے، کھا لے، چل میں ہی جھک گیا ہوں، لے لے کھا، چل زیادہ نخرے مت دکھا۔ یہ کوئی انداز ہوتا منانے کا؟ سیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پکڑ کے نہیں کہا لے نہیں عائشہ کھاؤ، نہیں، آپ نے پیالہ لیا جس میں کھجور تھے، اڑ کے وہیں گئے جہاں چہرہ تھا، جیسے طواف کر رہے ہو، اٹھے، لو نا عائشہ کھاؤ، مجھے نہیں کھانا۔ فطرت ہے عورت کی، اس فطرت کو نہیں بدل سکتے ہو تم۔ اب اللہ کے نبی اس طرف سے آئے، تیسری طرف، عائشہ زیادہ نہیں کہلواتے، اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، شیطان خوش ہوتا ہے میاں اور بیوی کی لڑائی دیکھ کر، چلو غصہ تھوکو۔ اور آپ نے پھر کہا چلو کلی بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ پڑھیے بخاری، کلی بسم اللہ، عائشہ چلو لو اللہ کا نام لے کر شروع کرو۔ اب حضرت عائشہ نے بھی زیادہ نہیں کہلوایا، بس فوراً ایک کھجور اٹھائی، پھر بھی تانا مارا۔ دیکھیے فطرت ہوتی ہے عورت، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس سے پہلے میں اپنے باپ کا نام لے کر کھاتی تھی، بسم اللہ کہا اور کھانا شروع کر دیا۔ یہ تھی میاں اور بیوی کی محبت، اور یہ تھا منانے کا انداز۔ آج طلاقوں کی نوبتیں اس لیے آ رہی ہے کہ تو منہ چلائے گی، میں تو اس سے چھوٹا نہیں، میں تجھ سے چھوٹی نہیں۔ یہاں پر معاملے بگڑتے ہیں، سیریل دیکھ دیکھ کر اور ڈرامے دیکھ دیکھ کر۔ ساس بھی کبھی بہو تھی، کتنا چلا ڈرامہ، کتنی نوٹنکیاں چلی، الف بابا الف لیلا، کیا کیا چلے۔ آج بھی وہ ڈرامے دیکھ دیکھ کر عورتیں اسی انداز پر ہو گئی ہیں۔ میری ماں بہنوں سیرت فاطمہ پڑھو، سیرت عائشہ پڑھو، سیرت خدیجہ پڑھو، یہ تمام چیزیں پڑھا کرو۔ جب محمد رسول اللہ کو پتھر مارے جا رہے ہیں، سر سے خون گر رہا ہے، سر سے خون ٹپک رہا ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اوڑھنی اوڑھے ہوئے اسی اوڑھنی کو پھاڑ رہی ہیں، اور اسی سے محمد رسول اللہ کا سر صاف کرتی جا رہی ہیں۔ اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں خدیجہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ تو حضرت خدیجہ ڈھارس بناتے ہوئے کہتی ہے نہیں نہیں، آپ کے اوپر کیسے جان کا خطرہ ہو سکتا ہے؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، آپ تو مجبوروں کا اور محتاجوں کا اور بے کسوں کا کام کرنے والوں کا بوجھ اپنے سر پر لاتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، آپ تو جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا محنت کر کر کے کما کر لا کر ان کو کھلا دیتے ہیں۔ وتقری الضیف، آپ کے گھر سے کوئی مہمان خالی پیٹ نہیں جاتا ہے۔ وتعین علی نوائب الحق، آپ تو راستہ بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھا دیتے ہیں۔ جس کے اندر اتنی اچھی خوبیاں ہوں اس کو موت کیسے آ سکتی ہے؟ وہ اپنی جان کو کیسے ڈر رہا، اس کے اوپر شیطان و جنات کا اثر کیسے ہو سکتا ہے؟ اندازہ لگائیے آپ میرے بھائیوں، غور کرو۔ حضرت خدیجہ جو نبی اکرم سے عمر میں 15 سال سے زیادہ بڑی ہیں، جب 25 سال کی عمر میں شادی کی اللہ کے نبی نے تب خدیجہ تھی 40 سال کی، اور جب خدیجہ کا انتقال ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو خدیجہ کی عمر تھی 66 سال کی، 66 ایئر، 66 سال، اور نبی کی عمر تھی میرے بھائیوں غور کرو 40 سال کے بعد تو آپ نے نکاح کیا، 40 سال کے بعد۔ اور جب خدیجہ 66 سال کی ہوئی یعنی 26 سال نبی کے ساتھ رہی شادی کے بعد، 25 سال سے لے کر
25 साल की उम्र से लेकर 26 साल, यानी जोड़ लिए 25 और 25, 50, 51। जब अल्लाह के नबी 51 साल के हुए तब हजरत खदीजा इस दुनिया से इंतकाल कर गई 66 साल की उम्र में, 66 ईयर। 66 साल की थी खदीजा और 51 साल के थे मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब तक खदीजा जिंदा रही मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दूसरा निकाह नहीं किया, दूसरी शादी नहीं की। खदीजा ने इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी अपनी शौहर को, मोहम्मद रसूलुल्लाह को, कि अल्लाह के नबी ने दूसरे निकाह के बारे में सोचा भी नहीं, दूसरी शादी के बारे में सोचा भी नहीं। जब खदीजा इस दुनिया से चली गई 66 साल की उम्र में, और कई साल हो गए उनको इस दुनिया से गए हुए, एक दिन कुर्बानी का मौका आया। आपने ऊंट नहर किया, और जब ऊंट का गोश्त पक कर आया, प्याले में एक हड्डीदार गोश्त, एक हड्डी जिसमें गोश्त लगा हुआ था, हजरत आयशा जब लेकर आई और अल्लाह के नबी को दे दिया कि लीजिए खाइए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह उस प्याले को उठाते हैं और हड्डीदार गोश्त को उठाकर अपने मुंह तक ले जाते हैं, लेकिन प्याले में रख देते हैं, फिर उठाते हैं और मुंह तक ले जाते हैं, फिर प्याले में रख देते हैं, उठाते हैं और फिर मुंह तक ले जाते हैं, और तीसरी बार भी प्याले में रख देते हैं, नहीं खाते। आंखों में आंसू हैं। हजरत आयशा ने कहा आज तो कुर्बानी का दिन है और आपकी आंखों में आंसू, आज तो खुशी का दिन है और आप रो रहे हैं। तो अल्लाह के नबी की ज़बान से जो जुमला निकला वो झिझोड़ देगा और हिला कर रख देगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया आयशा आज मुझे अपनी पहली बीवी खदीजा की याद आ रही है, काश आज वो जिंदा होती और मेरे साथ बैठकर खाना खाती। उस 66 साल की बूढ़ी औरत को भी मोहम्मद रसूलुल्लाह 51 साल की उम्र में भी भुला नहीं पा रहे हैं, और रोते हुए कह रहे हैं कि आयशा आज मुझे खदीजा की याद आ रही है। तब हजरत आयशा ने प्याला लिया और हड्डीदार गोश्त उठाकर कहा क्या उस बुढ़िया को याद करते रहते हैं? हम जवान औरत आपकी खिदमत के लिए, आप हमसे खिदमत हासिल कीजिए, बताइए मैं आपके लिए क्या करूं? क्या उस बुढ़िया को याद करते रहते हैं? तब आपने कहा आयशा खामोश, खदीजा के बारे में मैं कुछ नहीं सुन सकता, खदीजा के बारे में कुछ नहीं सुन सकता। जब सारी दुनिया मोहम्मद को झुठला रही थी तो अकेली खदीजा मोहम्मद रसूलुल्लाह की तस्दीक कर रही थी। जब सारा मक्का मोहम्मद रसूलुल्लाह को पत्थरों से मार रहा था, उस वक्त अकेले खदीजा अपने दुपट्टे का दामन फाड़कर मेरे चेहरे को मेरे खून से साफ कर रही थी। खदीजा को कैसे भुलाया जा सकता है? हजरत आयशा फरमाती है मुझे इतना रश्क किसी बीवी पर नहीं आया, अपनी किसी सौतन पर नहीं आया, जितना रश्क मुझे खदीजा पर आता है कि आप अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में भी खदीजा को नहीं भूले। हजरत खदीजा को आपने कभी नहीं भुलाया। मोहब्बत के ये उसूल सीखो, शरीयत से सीखो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के उसूलों से सीखो।